أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. ہم لوگوں نے پہلے 5 سبق مکمل کر لیا ہے، جس میں ہم لوگوں نے حروف مفردات بھی جان لیا، مرکبات بھی جان لیا، تنوین بھی جان لیا، اس کی پریکٹس بھی کر لی، رما کس طرح پڑھتے ہیں، ہجے کس طرح پڑھتے ہیں وہ بھی جان لیا ہم نے۔ جن لوگوں نے نہیں جانا ہے وہ جا کر ویڈیوز دیکھ لیں گے۔ اس سبق کو ہجے اور رواں دونوں طریقے سے پڑھنا ہے ہمیں، یعنی کہ جو ہم نے پہلے حرکات پڑھی ہے ابھی، اسی کی یہ مشق ہے ایک طرح سے۔ تو کس طرح اسے ہجے کریں گے اور کس طرح سے رواں پڑھیں گے۔ ہجے کا مطلب یعنی نون زبر نہ۔ اس کی طرف سے آواز آ رہی ہے، تو اسی حرکات کی یہ مشق ہے۔ تو اس کو کس طرح پڑھتے ہیں، کوئی مجھے پڑھ کر بتائے پہلے۔ میں پڑھوں؟ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون زبر نا، زا زبر زا، نزا، لام زبر لا، نزلا۔ بہتر۔ اس میں کس کس چیز کا خیال رکھنا ہے؟ حرکت کو نہیں کھینچنا ہے۔ حرکت کو نہیں کھینچنا ہے۔ اور کیا حرکت ہوتی کیا ہے؟ حرکت زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، اور وہ ہم، جس حرف پر ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ متحرک والے حرف کو نہیں کھینچنا ہے۔ متحرک یعنی حرکت شدہ حرکت لفظ۔ والے، ہاں، ہاں جی، حرکت والا لفظ جس پہ ہاں جی حرکت ہو، یعنی زبر زیر پیش ہو، اس کو نہیں کھینچیں گے۔ بہت بڑھیا۔ جی۔ تو اسی طریقے سے اس کو ہجے کریں گے۔ نون زبر نہ، لام زبر لا، نہ زا، پیچھے سے ملا کر جانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ پیچھے سے ملا کر جانا ہے۔ نون زبر نہ، لام زبر لا، نہ زا، سوری، نون زبر نہ، زا زبر زا، نزا، اور پھر لام زبر لا، نزلا۔ اس طریقے سے، یہ نہیں کہ نون زبر نہ، زا زبر زا، لام زبر لا، پھر ایک ہی ساتھ پڑھ دیں نزل، تو اس طرح پھر ہجے کرنا نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے۔ جی جی۔ اور اسی طریقے سے خا زبر خا، لام زبر لا، قال، قاف زبر قا۔ یہاں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ حروف مستعلیہ کون سا ہے۔ ٹھیک ہے، حروف مستعلیہ یعنی موٹے پڑھے جانے والے حروف۔ کیا؟ موٹے پڑھے جانے والے حروف۔ موٹے پڑھے جانے والے حروف کتنے ہیں؟ 7۔ 7 ہے۔ موٹے پڑھے جانے والے حروف 7 ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی میں سے ایک خا ہے اور دوسرا قاف ہے۔ تو اس کو پڑھ کر دکھائیے، کیسے پڑھیں گے ہم؟ ہجے کر کے پھر رواں پڑھیے۔ خا زبر خا، لا قاف زبر خلق، لا زبر لا، قالا، قاف زبر قا، خا زبر خا، خلق، خلق۔ ٹھیک ہے، خلق، خلق۔ ٹھیک ہے، میں ایک بار اس کو پڑھ دے رہا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ سارے لوگوں کو آ ہی رہا ہوگا یہ۔ ٹھیک ہے، باقی میں بتاتا ہوں کہ قرآن میں کس طرح یہ آتا ہے۔ تو ہجے کرنے کا طریقہ پتہ چل گیا ہے، تو اسی طریقے سے ہم ہجے کریں گے۔ اسی طریقے سے دیکھیے، حروف مستعلیہ میں سے صاد بھی ہے، تو اس کو بھی موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، صاد زبر صا، دال زبر تا، صاد، قاف زبر قا، صدق، 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 وصدق بالحسنى۔ قرآن میں اگر آئے وصدق بالحسنى، تو یہی نہیں ہے کہ یہاں پہ صرف ہم ہجے کر لیں، اچھے طریقے سے ورڈ کو ادا کر دیں، لفظ کو ادا کر دیں، حروف کو ادا کر دیں، اور پھر وہی لفظ قرآن میں آئے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس وقت ہمیں دھیان نہ رہے، وصدق بالحسنى ہم کر دیں تو پھر مزہ نہیں ہے، پھر پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس وقت دھیان دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تو ہمیں بڑا سمپل لگتا ہے، آسان لگتا ہے کہ ہم اچھے طریقے سے نکال لیتے ہیں کیونکہ یہیں پہ زور دیتے ہیں ہم نکالنے کا، لیکن اصل جو ہمیں کرنا ہے وہ قرآن پڑھتے وقت کرنا ہے۔ وصدق بالحسنى، اس وقت لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں، تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ اسی وقت دھیان دینا ہے۔ ٹھیک ہے، یا زبر یا، دال زبر ب، یا کاف زبر کا، یا دا کا، با زبر با، لام زبر ل، بل، غین زبر غا، بلغ۔ اب کوئی آئے اور پڑھ دے جلدی جلدی ایک لائن، اس کے بعد میں پھر
آگے پڑھاتا ہوں، پڑھیں۔ جیم زبر جا، عین زبر ع، جع، لام یہاں یہ زبر چھوٹ لا، گیا، یہاں یہ چھوٹ گیا۔ تو تو زبر تو، با زبر با، تو با، عین زبر ع، تبع، طبع، جب آپ ملا کر پڑھ رہی ہیں تو دیکھیے وہاں دھیان دیجیے کہ طا نکل رہا ہے آپ کا یا تا نکل رہا ہے؟ تو وبع، طبع، طبع، عین بھی نکالیے، ٹھیک ہے۔ توبع، آگے۔ جیم زبر جا، عین زبر ع، جع، لام زبر لا، جعل، بہتر۔ فا زبر فا، عین زبر آ، فع، لام زبر لا، فعل، ہم، نون زبر نا، زوا زبر زوا، نزوا، روا زبر روا، نزوا روا، یہاں پہ را پر ہوگی یا پر باریک ہوگی؟ زبر، کیوں؟ زبر اور پیش آنے سے زیر آنے سے باریک ہو، ٹھیک ہے، زال، زال، زال زبر زا، کاف زبر کا، زکا، رو زبر رو، زکا رو، بہتر۔ کاف زبر کا، سین زبر سا، کسا، با زبر با، کسا با، حمزہ زیری، با زیر بی، یہاں لام حمزہ زیر زیری کیوں کہا آپ نے؟ وہ الف حرکت جزم سے الف خالی ہوتا ہے، الف حمزہ پر ہمیشہ، اگر خالی ہوتا ہے، ٹھیک جس ہے، پر حرکت یا جزم آ جائے وہ حمزہ ہے۔ ٹھیک ہے، پڑھیے۔ حمزہ زیری، با زیر بی، لام زیر لی، ای بی لی، چلیے اب آگے کوئی اور پڑھے۔ رو پیش رو، سین رسو، لام پیشلو رسدو، صاد سو، پیشلو، حا پیشلو سحو، یہاں واو پیشلو یہاں را پر ہوگا یا باریک ہوگا؟ پر یعنی موٹا ہوگا یا پتلا ہوگا؟ پر ہوگا، کیوں؟ اس کے اوپر پیش ہے اس لیے۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ سا پیش سو، سا پیش سو، لام کیا؟ پیش لو، پھر سے دھیان دیجیے مخرج پہ۔ سواد، سواد پیش سو، ح پیش حو، سحو، فا پیش فو، سحفو، بڑھیا، سا آگے۔ پیش سا پیش سو، لام پیش لو، سولو، سا پیش سو، سولو سو، بہتر۔ سین پیش سو، دال پیش دو، سودو، سین پیش سو، سودو سو، ح پیش حو، را پیش رو، حرو، میم پیش مو، حرمو، را پیش رو، با پیش بو، ربو، عین پیش او، ربعو، بہتر، کوئی اور پڑھے یہاں سے جلدی جلدی۔ خا زبر خا، میم زیر ہاں می، کو نکالیے، ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، آگے۔ میم زیر می، حمی، ہم، دال زبر دا، حمیدہ، دا کیجیے نا، خا دال زبر زبر دا، دال زبر دا کر دے رہی ہیں تو تھوڑا سا ایسا لگ رہا ہے کہ وہ حرف کھنچ جا رہا ہے۔ چلیے آگے۔ خا زبر خا، پا زبر تی، تا زیر تی، خطی، فا زبر فا، خطیفہ، بہتر۔ یہ دونوں حروف کون سے حروف میں آتے ہیں؟ موٹے حرف، حرف مستعلیہ، بالکل، چلیے آگے۔ میم زبر ما، لام زیر لی، ملی، کاف زیر کی، ملکی، بہتر، آگے۔ تا زبر تا، زا زیر زی، تزی، دال زیر دی، تزیدی، ہم، پا زبر پا، کیا؟ جیم زیر جی، تا کو پتلا کیجیے، تا زبر تا، تا زبر تا،
ہوں جیم زیر جی تجی، دال پیش دو ٹھیک ہے تجیدو، ٹھیک ہے یا زبر یا، ہوں لام زیر لی یلی، جیم پیش جو یلی جو، بہتر. کوئی اور پڑھے گا آگے کا؟ قاف پیش قو، تا زیر تی قتی، لام زبر لا، قتیلا، پھر کھینچنا نہیں ہے، سین پیش کی، کھینچنا نہیں ہے. پھر سے پڑھیے. قاف پیش قو، قاف تا پیش زیر قو، تی، قاف کو نکالیے قاف اچھے پیش، طریقے سے. قاف پیش قو، تا بہتر. زیر تی قتی، لام زبر لا، قتیلا، قتیل. سین پیش سو، قتیلا، بہتر. سین آگے. پیش سو، زیر ای، سو ای، لام زبر لا، سئیلا، بہتر. قاف آگے. پیش قو، را زیر ری، قوری، حمزہ زبر آ، قوری آ، ہوں قاف زبر قا، میم زبر ما، پھر کاف زبر قاما، خا کہہ دے رہی ہیں آپ، قاف پہ دھیان دیجیے. قا. قاف زبر قاف زبر قا، میم زبر ما، قاما، را زیر ری، قمری، قاف زیر کی، یہاں پہ ری موٹا ہوگا یا پتلا ہوگا؟ اور موٹا ہوگا تو کیوں، اور بری، پتلا ہوگا تو کیوں؟ پتلا ہو، کیوں؟ زیر، را کے نیچے زیر ہے نا، تو را کے نیچے زیر ہوگا تو کیا را ہمیشہ پتلا ہوگا؟ قریب، جی، پتلا ہوگا ہمیشہ پکا؟ کبھی کبھی پر کبھی باریک، تو میں پوچھ رہا ہوں کہ را کے نیچے اگر زیر ہو ہمیشہ تو کیا را ہمیشہ پتلا ہوگا، باریک ہوگا؟ ہاں ہاں کیا؟ ہاں باریک ہوگا، بڑھیا. کاف زیر کی، با زبر دا، کدا، را پیش رو، کدا رو، کی بارو، یہاں پر کیجئے نا، پیش ہے تو کی بارو، قدا رو، کی بارو، رو، را پیش رو. کدا رو، آگے. ہا پیش ہو، سین ہا زیر کی، پیش ہو، خوشی، یہاں ہا نکالیے، ہا ہا پیش ہو. پیش ہو، سین زیر کی، خوشی، را زبر را، خوشی را را، زبر را. ایسا نہیں ہے کہ جب ہم را زبر ہجے کر رہے ہوں تو را کو پتلا پڑھیں اور پھر ملا کر پڑھیں تو را کو موٹا پڑھیں، دونوں میں برابر پڑھیں. را زبر را، خوشی را. را زبر را، خوشی را، ٹھیک ہے. کوئی اور آگے پڑھے. من الشیطان الرجیم. پڑھیے. میم میم زبر ما، سین زبر سا، کہاں پڑھ رہے ہیں آپ؟ سوری حمزہ زبر آ، ہوں پڑھیے پڑھیے. سوری میٹ ہو گیا تھا. ہاں حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، دا زبر دا، احدن، دا زبر دا کیسے ہو گیا؟ دا پہ دو زبر ہے، یا اور پھر آپ نے ڈائریکٹ پڑھ دیا، یعنی حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا اور دال زبر دا، ایسے کر دیا نہیں نا، پیچھے سے ملا کر پڑھنا ہے ہمیں. حمزہ زبر آ، پھر ہا زبر ہا، پھر پیچھے سے ملانا ہے ہمیں آہا. ٹھیک آہا، ہے. احدن، آہا دن، پھر سے ہجے کیجیے اس کو اچھے سے. حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، اح، دال آہا دال، احدن، دال، اح، اس کا ہجے کیجیے. دال دال دو زبر دن، دال دو تنوین کی دال دو کلاس میں بتایا تھا دو نا. زبر، دال دو دال زبر دو زبر دن. دن، ہوں احدن، ہوں. اس الف کو نہیں پڑھیں گے؟ نہیں کیوں؟
भूल गया लेकिन नहीं पढ़ते अलिफ को। वीडियो देखा कीजिए, वीडियो देखा कीजिए। कोई बताए अलिफ को ठीक। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्या मतलब इसका कायदा है? मैंने बताया था कुछ, किसी को याद है? दो ज़बर की तनवीन के आगे अलिफ लिखा जाता है, ये तो कोई कायदा नहीं। मगर पढ़ा नहीं। नहीं, अलिफ को पढ़े पढ़े भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं। अलिफ का अलिफ लिखा ये जाता है मगर पढ़ा नहीं जाता। अलिफ लिखा जाता है। दो अलिफ और बताइए या, मतलब। अलिफ और या लिखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हो। हाँ, कहीं कहीं अलिफ या कहीं लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। अब ऐसा नहीं, ये कायदा बन गया कि हर जगह अलिफ को लिखना ही है, या को लिखना ही है। चलिए ठीक है, बेहतर है। आगे। मीम जबर मा, रा मीम रा जबर जबर, मा, हरकत को खींचिए मीम नहीं, जबर मीम मा, जबर मा मत कीजिए, फिर मजा नहीं आएगा फिर आगे पढ़ने में। मीम जबर मीम जबर मा, हम्म रा जबर रा, हम्म जोद जबर फिर दोल आपने मिलाया जोद नहीं, पीछे से मिलाइए। मारा। मारा, हम्म मारा, हम्म जोद डबल जबर जोन, दो जबर, मारा, ज़ाद मारा दो जोन, जबर, ज़ाद जोन, दो जबर, दो जबर जोन, वन। मारा वन। जोन, मारा हम्म जोन। ठीक है। आइन आगे। आइन जबर आ, ठीक है। मीम मीम जबर मा, कामा, हम्म लाम दो जबर लन, कामा लन, ठीक है। हा पेश हु, दाल दो जबर हुदन, दाल दो जबर दन, फिर कहिए हुदन। हुदन। ठीक है। यहाँ पे या आ गई, देखिए तो इसको, साइलेंट है ना। हाँ इसको हिज्जे में, हिज्जे करते वक्त इसको, इसका नाम नहीं लेंगे फिर भी चलेगा, ठीक है। चलिए। जी। हम्म तो पेश टू, वाव दो जबर वन, हम्म टू वन, वन वन टू वन, वन टू वन, वन ठीक है। टू वन, वन, टू को खींचिए मत, वन मत कीजिए, वन। टू वन, टू वन। ठीक है। ठीक है। आगे। काफ पेश उ, रॉन दो जबर रॉन, ठीक है। कुरान। बेहतर। ये कॉफ किस में से है, कौन से हरूफ में आता है? कॉफ कौन से हरूफ में आता है? हरूफ मुस्तालिया। या तो वीडियोस देख लिया कीजिए आप जी। ठीक है। चलिए आगे, कोई पढ़े। मी, मीम जबर मा, फिर माँ, क्या फायदा? मीम सिर्फ जबर पढ़ने मा, से काम नहीं चलेगा कि हरकत को नहीं खींचा जाता है। मीम जबर मा, सीन जबर सा, मसा, दाल दो जेर दिन, मसा दिन। हम्म सा जबर सा, मीम जबर मा, समा, नून दो जेर निन, समानिन। सा सीन सा जबर सा, सा का मखरज सा, क्या है? जीभ पे दोनों दांतों के दरमियान, जीभ जुबान की नोक सनाया उले कि नोक के सामने दरमियान में थोड़ी लगनी चाहिए। फिर मैंने क्या कहा था? सनाया उलिया मत लगाया कि ये तो दोनों दांतों के दरमियान आएगी ना, दोनों, सनाया उलिया सनाया सुफला दोनों के बीच में आएगी। सा हाँ जी जी, दोनों के सा बीच में आ रही सा, है ना। हाँ, हाँ, तो क्या दोनों के कहेंगे? बीच में, दोनों दांतों के सामने हाँ, वाले, दोनों दांतों सामने वाले के दांतों के दरमियान में आएगी। जबान की नोक सामने वाले दांतों के दरमियान, दरमियान यानी बीच में। दरमियान, बीच ठीक है। में, सा जी। समनिन। समनिन। ठीक है। सीन जबर सा, ख्वा जबर ख्वा, सख्वा, त्वा दो जेर ट्विन, सख्वात्विन। ठीक है। ज़ाल पे जू, लाम जबर ला, जुला, लाम दो जेर लिन, जुलालिन, जुलालिन। बेहतर। फा जेर फी, हमजा जबर आ, फी आ, ता दो जेर तिन, फी अतिन। आइन पेश ओ, नून पेश नु, उनु, काफ दो जेर क़िन, उनुक़िन। ठीक है। कोई आगे बढ़े जल्दी। नून जबर फा, नफा, रा दो पेश रुन, नफरुन। स्वाद जबर स्वा, मीम जबर मा, स्वामा, दाल दो पेश दुन, स्वामादुन।
غین زبر غا، راد زبر زا، غزا بعد و پیش بن، غضبن. لام زبر لا، عین زیر عی، لعی بعد و پیش بن، لعبن. حمزہ پیش لعیبن، او، لعیبن مطلب ہوتا ہے کھیلنا. چلیے چلیے پڑھتے رہیے. حمزہ حمزہ پیش او، ذال پیش ذو، اذو. نون دو پیش نن، اذنن. کاف پیش اذن او، مطلب تا کان. پیش تو. تو دنیا لہب و لعیب کی جگہ ہے، اور کان سے غلط چیز مت سننا. چلیے. کاف ہوں پیش کو، تا پیش تو، کت بعد و پیش بن، کتبن. ٹھیک ہے، آگے کوئی پڑھ لے، ایک لائن بچی ہوئی ہے. لعبن کھیلنا. دال زبر دا، را زبر را، جیم زبر جا، ہوں دا کوئی کوئی ان کو بتا یہ کیا غلط کر رہی ہیں. کسی نے سنا دال ہی نہیں زبر غور دا، سے. را کو پر کرنا چاہیے، اس کے علاوہ ہجے میں جلدی کوئی پڑھنا چاہیے. ہجے میں کوئی گڑبڑی آ گئی تھی، پیچھے سے ملا کر نہیں پڑھ رہی تھی. چلیے حروف آگے. سے ملا کر. چلیے. دال زبر دا، را زبر را، درا، ہوں جیم زبر جا، دراجا، تا دو زبر تن، دراجتن، درجتن، درجتن. دراجتن. آگے. قاف زیر قی، را زبر را، قیرا، دال زبر دا، قیرادا، تا دو زبر تن، قیرادتن. قرآن میں آئے گا قردۃ خاسئین، تو وہاں پہ دھیان دینا ہے. چلیے آگے. عین زبر آ، لام زبر لا، علا، قاف زبر قا، علقا، تا دو زیر تن، علقن، علقتن. قاف کس حروف میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ میں سے. مسرد. جو پڑھ رہا ہو وہی جواب دے پہلے، اگر وہ نہ دے پائے تو پھر کوئی اور دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، کس میں سے ہے؟ موٹے پڑے جانے والے حروف. موٹے پڑھے جانے والے حروف، حروف مستعلیہ. چلیے آگے. سین زبر سا، ہوں فا زبر فا، صفا، را زبر را، صفرا، تا دو زیر تن، صفراتن. ہوں شین زبر شا، جیم زبر جا، شجرا، شجا، را زبر را، شجرا، تا دو پیش تن، شجرتن. ٹھیک ہے. قاف زبر قا، تا شجرتن زبر کا تا، مطلب کسی کو یاد ہے؟ میں نے بتایا ہوا ہے پہلے. درخت. درخت. ٹھیک ہے، آگے. قاف زبر قا، تا زبر تا، قتا، را زبر را، قطرا، تا دو پیش تن، قطرتن. بہتر، اسی طرح دھیان دیں گی. چلیے ایک سوال اور بتا دیجیے، یہ کیا ہے؟ یہ دو پیش ہے. دو پیش کو کیا بولتے ہیں؟ تنوین. تنوین. تنوین ہے. ٹھیک ہے. چلیے سبق نمبر 7 آ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ حروف مدہ. کیا ہے؟ حروف مدہ. حروف مدہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ وہ الف بیچ واو میں اور یا. کیا؟ الف یا الف واو اور یا کو حروف مدہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، الف واو یا کو حروف مدہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس علامت کو کیا کہتے ہیں؟ الجوف. کیا؟ ارے اس علامت کو جزم.
علامت مطلب یہ ایسا نشان اگر بنا ہے کسی لفظ کے اوپر تو اس کو کیا کہیں گے؟ سکون، کسی جزم حرف کے اوپر ایسا لفظ ایسا بنا ہوا ہے اسے کیا کہیں گے؟ جزم یا سکون، جزم بولتے ہیں۔ جزم، ٹھیک ہے، جزم۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہیں گے یہاں پہ با، واو ساکن پیش بو، ٹھیک ہے؟ یا با واو پیش بو بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے 10 منٹ بچا ہے، جلدی سے کور کرتے ہیں اسے۔ حروف مدہ 3 ہیں، ٹھیک ہے؟ الف واو یا، کیا کیا؟ الف واو یا۔ الف یا وا الف واو یا کا مخرج کسی کو پتا ہے تو بتائیے۔ الف الف واو منہ کے یا الف خالی واو حصے یا سے کا کیا ادا مخرج ہے؟ حروف مدہ کا کیا مخرج ہے؟ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ بالکل درست، منہ کے خالی حصے سے الف واو اور یا ادا ہوتا ہے، یعنی حروف مدہ ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ الف سے پہلے اگر زبر آئے گا تو وہ کیا ہے؟ الف مدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی جیسے با اور الف ہے یہاں پہ لکھا ہوا، تو الف سے پہلے کیا ہے؟ زبر، تو کیا ہو جائے گا؟ یہ الف مدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو، جیسے یہاں پہ پیش ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ یہ واو مدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہ کیا ہو جائے گا؟ یا مدہ ہو جائے گا، جس طریقے سے یہ دیکھیے یا ہے، اس سے پہلے با کے نیچے زیر ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ یہ یا مدہ ہو جائے گا۔ اب مد کو کتنا کھینچتے ہیں؟ مد کو کتنا کھینچتے ہیں؟ ایک الف کے برابر، ایک الف کے برابر، ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچتے ہیں۔ جیسے اگر ہم کہتے ہیں حمزہ زبر تو اگر اسی پہ ایک اور زبر ڈال دے تو کتنا ہو جائے گا؟ وہ 2 الف کے برابر ہو جائے گا، یعنی ایک الف اور دو ایکسٹرا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ آ اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو با الف زبر، با با الف زبر، با، با با۔ اگر آپ کو پریکٹس کرنی ہے اور یہ جاننا ہے کہ ایک الف کتنا ہوتا ہے تو اس طریقے سے آپ مٹھی بند کر لیں گے اور کہیں گے با الف زبر با، با۔ نارمل طریقے سے کھولیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے با گا کہ کتنا ہمیں کھینچنا ہے، با۔ اسی طریقے سے با واو پیش بو، بو۔ بو با زیر بی، بو بی، ٹھیک ہے؟ بی ہاں تو یہ کون سا مد ہے؟ الف 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 مدہ، الف الف مد ہے، کیونکہ الف سے پہلے یہاں زبر ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کون سا مد ہے؟ واو واو مدہ، مدہ، کیا؟ واو مدہ ہے، واو مدہ، واو کیونکہ مدہ، واو سے پہلے پیش ہے۔ اور یہ کون سا مد ہے؟ پیش ہے، یا مدہ، یا یا مدہ، یا مدہ، یا مدہ ہے، کیونکہ یا سے پہلے زیر ہے۔ تو سب لوگ قاعدہ زیر سمجھ گئے؟ ہے، اب کہیں آئے گا تو بتا دیں گے، جی جی ٹھیک ہے؟ چلیے تو یہ سمجھ گئے کتنا کھینچ کر پڑھنا ہے۔ چلیے اسی میں سے میں کوئی پوچھ لیتا ہوں، چلیے اس لفظ کو پڑھ کر دکھائیے ہجے کے ساتھ۔ ر- را یا زیر ری، ہوں، رایا زیر ری، رایا زیر ری، زا الف زبر زا۔ تو زا، اسی طریقے سے پریکٹس کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے؟ جی آگے چلے۔ اب جی دیکھیے یہاں جی، ایک چیز ایک بتا دیتا ہوں، ایکسٹرا چیز۔ یہ دیکھیے یہاں کیا لکھا ہوا، یا علیمو 21 بار اول و آخر، مطلب درود شریف پڑھیں گے اس پہ دم کریں گے، 21 بار پڑھیں گے تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حافظہ روشن ہو جائے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ یا علیمو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یا علیمو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے جاننے والے۔ تو ہم کیا یہ رٹا لگاتے بیٹھیں گے کہ اے جاننے والے، اے جاننے والے، اے جاننے والے؟ تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کوئی مطلب نہیں ہے۔ درود شریف پڑھیں گے اور یہ رٹا لگائیں گے اے جاننے والے، اے جان، ارے اس کے آگے بولنا ہے نا ہمیں کہ اے جاننے والے مجھے بھی علم عطا فرما، تب کچھ فائدہ ہوگا نا۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اس میں یا لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پڑھنے سے یہ ہو جاتا ہے، وہ پڑھنے سے وہ ہو جاتا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس کی میننگ کیا ہے؟ یا علیم اے جاننے والے۔ تو کیا اے جاننے والے کے آگے ہونا چاہیے نا، سوال ہے نا یہ تو، کیا صحیح ہے یا غلط؟ بہتر سمجھا، کیا بہتر سمجھا، ہمیں کون کیسا بولتے ہیں ویسا کرتے تھے نا، کیا کون کیسا بولتے ویسا کرتے تھے؟ اب ایسا ہی بولتے نا کہ اللہ کے نام سے یہ پڑھنے سے کیا، اور ایک بولتے ہیں کیا اسم، اللہ کا نام کا اسم ہے
وہ تو پڑھنے کیا ہو سے جائے گا؟ کچھ ہوتا ہے کر کے کچھ نہیں زیادہ ہوتا ہے سنتے یہ ہیں. سب. نہیں، اس کی میننگ کو جانیے. اسی لیے قرآن کی کیوں پڑھتے ہیں ہم؟ اس کی میننگ کو جانیے آپ، اس کی میننگ کو، وہ کیا کہہ رہا ہے. اگر آپ سے کوئی کہے آ کر کہ اے رقیہ اے رقیہ اے رقیہ، تو کیا آپ اس کی بات کو سمجھیں گی؟ آگے بولنا بھائی، کیا وہ چاہیے تجھے. ہماری وہ سب سے بڑی جو غلطی ہے، ہم لوگ قرآن سمجھتے نہیں نا، اس لیے کون وہ کیا تو الگ بولتے ہیں چیز ہے. باقی اس طرح کے جو وہ چیز آتی ہے یا کوئی دعا آتی ہے، تو اس کی سب سے پہلے ہمیں کیا جاننا چاہیے؟ میننگ کو جاننا چاہیے، جبھی تو ہم سمجھیں گے. اب یہاں دیکھیے، اس کا کوئی مطلب بن رہا ہے یہاں پہ، یا علیمو، اے جاننے والے. اب آ کے کوئی کہے کہ اے قمر اے قمر، تو میں کہوں گا نا اسے کہ بھائی کیا آگے آگے بتاؤ، آگے کیا چاہیے. تو آپ اللہ کے سامنے جائیں گے، یا عالم کہیں گے، تو اللہ تعالیٰ یہی تو پوچھے گا کہ بتاؤ تو آگے کیا ہے، آگے کیا چاہیے تمہیں. یا خبیرو، اے جاننے والے، اے باریک بین سے جاننے والے. اسی طریقے سے بہت سارے الفاظ آتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اس لیے آپ کو یہ نورانی قاعدہ ہونے کے بعد تھوڑا گرامر سمجھاتے تو اچھا تھا. ٹھیک ہے، گرامر بھی سمجھائیں گے، تفسیر بھی پڑھائیں گے. یہ ایک ہمارا سلسلہ ہے، یعنی ایک شروع کیا ہے میں نے ایجوکیشنل یاترا، مطلب کہ یہ کیا بولتے ہیں اس کو، یہ سفر جو ہے وہ سیکھنے کا سفر ہے. ٹھیک ہے. یہاں سے ہم نے شروع کیا ہے تاکہ قرآن سب سے بہتر ہے، اور پڑھنے والا پڑھانے والا دونوں جو ہے بہتر ہے سب سے. ٹھیک ہے. اسی لیے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا تاکہ ایک شروع سے پلیٹ فارم بنتا چلا جائے. یہ ایک منی مدرسہ ہوگا ہمارا، منی اسکول ہوگا. اس کو آگے چل کر بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ میری سوچ ہے، باقی پتہ نہیں آگے کہاں تک جا سکتا ہے یہ. باقی جی یہ انشاء کلاس میں 2 منٹ بچے ہوئے ہیں، تو آگے نہ بڑھتے ہوئے یہ کل پڑھاؤں گا میں. تو میں چاہتا ہوں کہ کہاں تک ہو گیا تھا وہ پریکٹس الحمدللہ کی، مالک یوم الدین تک. کسی نے پریکٹس کیا اللہ. دوبارہ؟ جی وہ میرا آئین تھوڑا کم ہے، ٹھیک ہے. آئین کی مخارج. تو پھر پڑھیے الحمدللہ رب العالمین. دیکھو آئین کا مخرج آپ کا ٹھیک ہوا یا نہیں. بسم اللہ الحمدللہ سے پڑھیے. الرحمن الحمد للہ رب العالمین. اب بھی آ رہی ہے وہاں سے آواز عالمین کی، اب بھی آ رہی ہے. ہلکا سا لگ رہا ہے کہ آپ حمزہ پڑھ دے رہی ہیں. الحمد للہ رب العالمین. عالمین 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 عالمین، فرق ہو جا رہا ہے دونوں میں. ٹھیک ہے. عافیہ فاطمہ کی بھی یہی غلطی تھی، ایک بار وہ بھی پڑھ کے دکھائیں الحمد للہ. الحمد للہ رب العالمین. پھر سے تیز. الحمد للہ رب العالمین. بہتر. اور پریکٹس کریں گے آپ. چلیے آگے کی ایک دو آیت پڑھا دے رہا ہوں، اس کو آپ لوگ کل پریکٹس کر کے سنائیں گے ہمیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. مالک یوم مالک یوم الدین. مالک مالک یوم مالک یوم الدین. الدین. یہاں پہ بہت سارے لوگ یو کر دیتے ہیں، یو. تو وہ ابھی آئے گا حروف لین، اس میں بتاؤں گا میں یہ اس میں کیا فرق ہوتا ہے. یو نہیں کہنا ہے، یو پورا ہوٹ گول کر دینا ہے. مالک یوم الدین. مالک مالک یوم مالک یوم الدین.